اور ایک دوست نے یہ سوال بھجوایا ہے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ باطل کے مقابل پر حق کو ہمیشہ کامیابی اور غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ اسلام اور عیسائیت کے تقابلی مطالعے سے نظر آتا ہے کہ تاریخی لحاظ سے اسلام کو عیسائیت کے مقابل پر کبھی بھی مجموعی طور پر غلبہ حاصل نہیں ہوا، اور آج بھی مجموعی رنگ میں یہی کیفیت ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس غلبے کا وعدہ دیا ہے اس سے کیا مراد ہے اور اس کے ظہور کی کیا صورت ہوگی؟ یہ مجموعی سے کیا مراد ہے؟ تعداد مجموعی غلبے کے متعلق تو قرآن کریم نے واضح پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے کہ ایک زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کہ وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، محمد رسول اللہ کا دین باقی سب ادیان پر غالب آ جائے، کہ آپ کو سارے ادیان پر غالب کر دے۔ یہ پیشگوئی جہاں تک پرانے مفسرین نے سمجھا ہے مسیح السلام کے زمانے میں پوری ہونی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے تک مجموعی غلبہ نہیں ہوگا، سمجھے ہیں؟ پھر قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کے غلبے اور احادیث میں، اگرچہ قرآن کریم میں دجال کو لفظ نہیں ہے، احادیث میں دجال کے حوالے سے سورہ کہف کے مضامین بیان کرتے ہوئے یہ فرمانا کہ سب دنیا پر یہ قومیں غالب آ جائیں گی، اس سوال کے ایک پہلو کو پیش نظر رکھ رہی ہیں، وہ ہے ظاہری غلبہ، دینی اقدار کا غلبہ نہیں بلکہ ظاہری غلبہ۔ اور ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اس سے ظاہر ہے کہ یہ غلبہ جو ظاہری غلبہ ہے یہ بھی حق کے مقابل پر باطل کو اس وقت تک نصیب نہیں ہوا کرتا جب تک کہ حق صرف نام کا رہ گیا ہو اور کھوکھلا نہ ہو چکا ہو۔ یوں کہنا چاہیے جب تک حق قائم ہے نام کا بھی اور اپنے اندرونی وجود کے لحاظ سے بھی حق کہلانے کا مستحق ہے، اس وقت تک یہ غلبہ نہیں ملا کرتا، ظاہری بھی نہیں ملتا۔ لیکن اگر حق نام کا رہ جائے اور اندر نہ رہے، اگرچہ یہ تقدیر ہو کہ بالآخر حق کو دوبارہ قائم کیا جائے گا اور اسی قوم کو جو حق سے ہٹ چکی ہے دوبارہ حق کی طرف رجوع نصیب ہوگا اور یہ قوم بالآخر غالب آ جائے گی، اس فیصلے کے باوجود جو آخری ہے، جس کا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ بھی تعلق ہے، بیان ہے، سمجھ گئے ہیں؟ اس کے باوجود اس آخری اظہار سے پہلے اگر وہ قوم جس کو آخری غلبے کی خبر دی گئی ہے، جس کو اس سے پہلے ہر بڑے مقابلے میں ہمیشہ غلبہ ملتا رہا، اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق جب باطل سے ٹکراتا ہے تو حق جیتتا ہے، اس اندھیرے دور میں جب کہ حق نام کا رہ گیا ہے، اس دور میں لازم نہیں کہ غلبہ ملتا رہے، اس دور میں مغلوب ہونا مقدر ہے۔ اور یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشگوئیوں سے تعلق رکھتی ہے جن کی جڑیں سورہ کہف میں موجود ہیں، سمجھ گئے؟ تو اس لیے تین زمانے ہوئے، ایک وہ زمانہ جب کہ حق پوری طرح کامل اور اپنے ظاہر و باہر میں یکساں تھا، اور اسی طرح نور الہی اس کے ظاہر میں برس رہا تھا جس طرح اس کے باطن میں بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا دور، اور پھر آپ کے بعد پہلی نسل اور پھر دوسری نسل کا دور ہے۔ اس دور میں اسلام کو کبھی بھی عیسائی قوم کے مقابل پر خفت نہیں اٹھانی پڑی، کسی جگہ بھی نہیں۔ اسی دور میں اسپین کے واقعات ہوئے ہیں، اسی دور میں روم سے ٹکریں ہوئی ہیں، اسی دور میں فلسطین پر قبضہ ہوا ہے، اسی دور میں دمشق کو واپس لیا گیا، اس کو قسطنطنیہ کو واپس لیا گیا ہے۔ تو کون کہتا ہے، کیسی تاریخ پڑھ رہے ہیں کہ ہمیشہ عیسائیت کو غلبہ ملے؟ غلط بات ہے بالکل۔ جب حق اپنے ظاہر و باطن میں واقعتاً حق تھا، اس وقت تو بڑی شان سے یہ غلبہ ملا ہے، اتنی شان سے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنے تھوڑوں کو اتنے بڑوں پر غلبہ کیسے نصیب ہو گیا۔ لیکن جب وہ دھندلانے لگا اور رات کی طرف بڑھنے لگا، اس کے آخری کنارے تک یہ غلبہ ظاہری طور پر ملتا رہا۔ پھر بیچ میں بھی ایسے دور آئے ہیں جبکہ خوش نصیبی سے مسلمانوں کو ایسا رہنما مل گیا
जिसने ज़ाहिरी सियासत की खातिर नहीं बल्कि कुरान से मोहब्बत और इस्लाम से मोहब्बत के नतीजे में मुसलमानों की कमान संभाली है। जैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर है, उस दौर में भी अपने से बड़ी बड़ी ताकतों को पैम मुसलसल शिकस्त देता रहा है। यहाँ तक कि इनके हिस्टोरियंस, इनके तारीखदान भिन्ना जाते हैं, कहते हैं समझ नहीं आती हुआ कैसे है। कुछ भी नहीं था मुकाबलतन, लेकिन हर दफा उसको गलबा नसीब हुआ। तो ये दावा ही गलत है कि ईसाइयत के मुकाबले पर गोया जब भी इस्लाम आया है उसने नुकसान उठाया, दुरुस्त नहीं है। हाँ, बाद का जो दौर है जिसके मुतालिक कुरान में पेशगोई मौजूद, जिसके मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमा दी, उस दौर की तारीफ आप ये फरमाते हैं, सयाती अलन नास ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबु मिनल हुदा उलमाउहुम शर्रु मन तहता दीन सवा मिनहुम तखरुजुल फितनत मिन इंदहिम तखरुजुल फितनतु व फीहिम तऊद। ये जो नक्शा खींचा है इसमें हक और बातिल की टक्कर कहां से हो गई? ना इधर है ना उधर है। फिर तो ज़ाहिरी कवानीन अमल दिखाते हैं। एक वो कानून है कम मिन फ़ियतिन गलबत फ़ियतन कसीरा, फ़ियतन कलीला, कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन गलबत फ़ियतन कसीरा। और एक कानून है कि माइट इज राइट, उसका दौर चलता है, जहां भी ताकत है उसने छोटी चीज को कुचल देना है। फ़ियतन कलीला वाला जो मजमून है ये हक के साथ ताल्लुक रखता है। हक वाले लोग अहले हक खा थोड़े भी हों, जब तक अहले हक कहलाने के मुस्तहिक हैं, उनको अल्लाह ताला बसा औकात अपनों से बहुत बड़े बड़े दुश्मनों पर गलबा अता फरमा देता है। ये जो हदीस है, जब से इसका अमल दरामद शुरू हुआ है, वो हक रहा कहाँ है जिसकी ताईद भी खुदा ये निशान दिखाता। जब नाम का है तो फिर नाम ही की ताईद होगी। इसलिए इस दौर में जो आपने नहायत दर्दनाक वाकयात रूनुमा होते देखे हैं, ये वही हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बयान फरमा चुके हैं कि दज्जाल के मुकाबले पर किसी को गलबा नहीं रहेगा। फिर वो निकलेगा और सारी दुनिया को फतह करेगा। आखिर पर मुसलमानों की तादाद जो सच्चे मोमिन रह गए हैं 70,000 बयान की गई है, और उनको भी धुआं पहुंच जाएगा। मतलब दज्जाल का माशरा, उसका माली निज़ाम, उसका सियासी निज़ाम हर जगह किसी न किसी रंग में जरूर असरअंदाज होगा। यहाँ तक कि मुसलमानों की मुखलिस जमात भी कोई उससे बच नहीं सकेगी। 70,000 एक तकमील का थोड़ा भी बताना मुराद है, लेकिन एक कामिल एक जमात के लिए 70,000 का जो जुमला है बहुत उम्दा इतलाक पा रहा है। तो इस पहलू से जो आपका सवाल है वो बड़ा उसका मैं समझता हूँ आपने किया है कि यही जवाब है दरअसल कि इन सब अदवार को देखें, उनके तकाजे देखें, फिर सवाल बनाएं। मैं एक जनरलाइजेशन के जरिए एक ऐसा सवाल कर देना कि स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पर हक का कुछ भी बाकी न रहने दे, ये तो जायज बात नहीं है, समझे।